الحمد لله الذي لم يزل عالما قيوما سميعا بصيرا امينا صادقا مصدقا هاشميا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارے تاب اولاد علی. مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد اسفاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد است. حمد و نعت کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید سورہ توبہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ربیع النور شریف کا بابرکت مہینہ آب و تاب کے ساتھ شروع ہے، اور ماہ ربیع الاول مومنین کے لیے وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر عالم اسلام کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب الجلال نے اس مہینے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر زمین و آسمان میں سے ہر چیز نے خوشی منائی۔ جس طرح کہ مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ربیع الاول کے شریف کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سوائے شیطان کے عالمین میں سے ہر چیز جو ہے وہ حضور قیامت پر خوشی منایا کرتی ہے، اور اہل اسلام میلاد النبی کے مہینے میں کثرت کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد بھی کرتے ہیں، جس کا اہم اور بنیادی مقصد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنا۔ اور اہل ایمان محافل میلاد اسی لیے منعقد کرتے ہیں کہ اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، جسے سن کر اہل ایمان کے دل جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہو جائے۔ اور صحابہ کرام سے لے کر اب تک ہر دور میں عاشقان مصطفیٰ نے اپنے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ کمالات سے نوازا تھا، اور محافل میلاد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے انہی کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان سارے کمالات میں سے اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو جو فضیلت اور جو مرتبہ اور کمال عطا فرمایا تھا، ان میں ایک رحمت للعالمین کا مقام اور مرتبہ بھی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عالم کا درجہ دیا، یعنی پوری عالمین کے لیے رحمت، اور قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام جب عالم ارواح میں تھے تب بھی رحمت تھے، اور جب دنیا میں آپ کا ظہور ہوا تب بھی رحمت تھے، اور دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، اور قیامت کے دن بھی مومنین کے لیے کیا ہوں گے؟ رحمت للعالمین کے مقام پر فائز ہوں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے انہی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور مستند کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، جس طرح کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب الجلال نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اے حبیب آپ ان کے حق میں دعائے خیر فرمایا کرے، کیونکہ آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کریم جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ حبیب آپ اپنے امت کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ آپ کی دعا سے آپ کے امت کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جنہیں رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان دعا لرجل اصابت
ولدہ و ولدہ و والدہ۔ فرمایا کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے لیے بھی دعا فرماتے تو فرمایا اس دعا کا اثر اس کے نسلوں تک جاتا رہتا تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی انسان کے لیے، کسی امتی کے لیے دعا فرماتے، فرمایا اس کا فائدہ اسے بھی ملتا، اس کے اولاد کو بھی ملتا اور اس کے اولاد کو بھی ملتا۔ یعنی اس دعا میں اتنی تاثیر ہوا کرتی تھی کہ جو دعا نسلوں تک انسان کو فائدہ دیا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی اور اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، جلو میں اجابت، خواسی میں رحمت، بڑی کے تزک سے دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی اپنی امت کے لیے دعا فرمائی تو قبولیت نے بڑھ کر اس دعا کو گلے سے لگایا، اور فرمایا اس دعا کو ایسی قبولیت ملی کہ جس کے لیے دعا کی گئی تھی اسے بھی فائدہ ملا اور اس کے آنے والے نسلوں کو بھی اس سے فائدہ ملا، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا ایک مقام تھا کہ جو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کا ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ فرمائے جب میں قبر میں چلا جاؤں گا، جب میں عالم دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے امت کے اعمال مجھ پر اب بھی پیش ہوتے ہیں، بعد میں بھی مجھ پر پیش ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم تحدثونا ونحدث لکم۔ فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے بہترین ہے، کیوں کہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تم سے باتیں کرتا ہوں۔ تم مجھے، یا دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم مجھے اپنے مسائل بیان کرتے ہو، میں اس کے جوابات تمہیں ارشاد فرماتا ہوں۔ فرمایا تمہارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تم اسے میرے سامنے بیان کرتے ہو، میں اس مسئلے کا حل تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ میری زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، برکت والی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ وفاتی خیر لکم۔ فرمایا میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہترین ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر میں زندہ ہوں پھر بھی بہتر، اگر میں ظاہری دنیا سے پردہ فرما گیا پھر بھی میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسے بہتر کیوں کہا گیا؟ فَمَا تُعْرَضُ عَلَيْكُمْ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتَ مِنْ خَيْرٍ حَمِدتُّ اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ رَأَيْتُ مِنْ شَرٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ۔ فرمائے کیونکہ میری دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ فرمائے میں انہیں پڑھتا ہوں، اگر اس کے اندر کوئی نیک اعمال ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا اگر ان اعمال کے اندر کوئی برائی مجھے نظر آتی ہے تو میں اللہ کریم سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ فرمایا حضور کا آنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، حضور کا جانا بھی تمہارے لیے مغفرت ہے۔ اس بات میں کوئی وہ ایسی بات نہیں کہ حضور کی ولادت 12 کو ہوئی تھی، وفات 12 کو ہوئی تھی۔ اس بات پہ ڈسکس کرنا بالکل میرے خیال سے کوئی معنی خیز نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرا آنا بھی تمہارے لیے رحمت اور میرا جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ فرمایا جب میں آیا دنیا میں پھر بھی رحمت، میں گیا پھر بھی رحمت۔ فرمایا اس میں تاریخ کا کوئی قید نہیں ہے کہ میں جس تاریخ کو آیا جس تاریخ کو گیا، کیونکہ میرا آنا اسی لیے رحمت ہے کہ میں تم سے باتیں کرتا ہوں، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو۔ یہ مقام تو صحابہ کو ملا، صحابہ اکرام نے یہ مقام پایا، صحابہ اکرام نے اس منصب پر فائز ہو کر حضور سے باتیں کی، حضور کی باتیں سنی۔ فرمایا میرا جانا تمہارے لیے اسی لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، میں انہیں پڑھتا ہوں، اس کے اندر اگر کوئی اچھا عمل ہوتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میری امت میرے بعد جو ہے وہ نیک اعمال کرتی ہے۔ فرمایا اگر میرا کوئی امت ہے جس کے نام اعمال میں گناہ مجھے ملتے ہیں تو فرمایا اس پر میں کیا کرتا ہوں؟ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جو میری امت نے غلطی میں بشری تقاضے کے تحت جو غلطی کر دی، اللہ کریم تو ان سے اس گناہ کو بخش دے۔ فرمایا یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ رحمت کا ذریعہ ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین کا جو مقام دیا، اس پر حضور نے دنیا میں بھی ہمارے لیے دعائیں کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے لیے کیا کی؟ دعائیں فرمائی۔ اب اللہ کریم نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے شب و روز پیدا کیے، دن ہے رات ہے، جو انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ لَيْلَ وَالنَّهَارَ۔ فرمایا اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے دن اور رات کو پیدا کیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کہ اللہ کریم نے دن کو پیدا کیا اور دن کے بعد تمہارے لیے رات کو پیدا کیا۔ فرمایا اس میں حکمت کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم رات میں آرام کر سکو اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حلال روزی کماؤ، اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو، اس کے لیے تم حلال روزی کماؤ، رات کو آرام کرو، دن کو حلال روزی کماؤ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر ساری زندگی دن ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ آرام کس وقت کرتے؟ کماتے کس وقت؟ محنت کس وقت کرتے؟ اگر ساری زندگی رات ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری رحمت، تمہاری بہتری کے لیے دن بنایا اور رات بنایا، رات میں آرام کرو، دن میں اپنا فضل تلاش کرو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت دہرہ بن دا رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورنا، کہ اے اللہ کریم صبح کے وقت میری امت کے لیے برکت نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صبح اور شام کو پیدا کیا، رات آرام کے لیے، صبح اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلو۔ اور حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال صبح کے وقت میری امت کے لیے برکتیں نازل فرما، اور پھر فرمایا اذا بعث سریۃ او جیشا بعثهم اول نہار۔ فرمایا حضور کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے صبح کے وقت روانہ کیا کرتے تھے۔ کس لیے روانہ کرتے ہیں؟ کہ صبح کے وقت اللہ کریم کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اور یہ دعا قیامت تک حضور علیہ السلام کی آنے والی امت کو فائدہ دے گی۔ فرمایا جو بندہ بھی صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے، صبح کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کریم کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، پھر اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کے سارے دن میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ اکرام فرماتے، کانا دہر رجالا تاجرا وکانا اذا بعث تجارتا بعثهم الله اول نہار فاثر کثر مالہ۔ وہ صحابی فرماتے کہ میں نے جب یہ حدیث سنی کہ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ کریم صبح کے وقت میری امت کے لیے برکتیں نازل فرما، اور فرمایا جو بندہ صبح کے وقت اہتمام کرتا ہے، اللہ کریم کی یاد سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کے پورے دن میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے میں تاجر تھا، تجارت کا کام کیا کرتا تھا، فرمایا یہ حدیث میں نے سنی، میں نے اس پر عمل کیا، اور میں اپنے تجارت کا سامان صبح کی نماز کے بعد روانہ کرتا تھا، اللہ کریم نے مجھے اتنا فائدہ دیا کہ جتنا فائدہ اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے دنیا میں دعائیں فرمائی، اب امت کا کام ہے کہ ان دعاؤں سے فائدہ لیں۔ اب جو امت صبح کے وقت سوئی رہے، صبح کے وقت نیند کا غلبہ ہو اس کے اوپر، اسے اس دعا کا فائدہ کیسے ملے گا؟ فرمایا فائدہ تو اسے ملے گا جو اپنے صبح کو بیدار رکھے گا، اپنے صبح کا آغاز اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ کرے گا، فرمایا اس کے پورے دن کے اندر اللہ کریم کیا کرے گا؟ برکتیں ڈالے گا۔ آگے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یقعد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد۔ فرمایا جب ایک بندہ سوتا ہے رات کے وقت، شیطان اس کے گدی پر، یہ جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس پر 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے انسان سو جا، رات بہت لمبی ہے، سو جا، رات بہت لمبی ہے۔ فرمایا جب صبح ہوتی ہے، جب اس کے کانوں پر اللہ کے ذکر کی آواز لگتی ہے، فرمایا جب یہ بستر سے اٹھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ صبح اٹھنے کی دعا پڑھو۔ فرمایا جب یہ اٹھ کر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فرمایا جب یہ آ کر اللہ کریم کے بارگاہ میں سجدہ لگاتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی 3 گریں کھل جاتی ہے اور اس کی پوری زندگی میں برکتیں آ جاتی ہے۔ فرمایا سارا دن شیطان کا غلبہ اس انسان پہ نہیں رکھتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم صبح کے وقت میری امت کے لیے برکتیں نازل فرما۔ اب فرمایا جو بندہ صبح کے وقت سوئے رہتا ہے، شیطان کی گریں کھولتا نہیں ہے، شیطان کی گریں سارا دن اس کے گردن پر لگی رہتی ہیں، فرمایا اس انسان کو پھر کبھی برکت نہیں ملتی۔ یہ سارا دن گزارے گا، بہت سارا کمائے گا، لیکن اس میں برکت اسے نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، دلی سکون اسے میسر نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی دعا سے یہ بندہ کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رحمت للعالمین کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ جب تم کسی سے معاملہ کرو تو نرمی کا معاملہ کرو، کسی رواداری کیا کرو۔ رواداری کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی انسان نے تم سے قرضہ لیا، لین دین کا معاملہ کیا، فرمایا اس پر سختی نہ کیا کرو، نرمی سے برتاؤ کیا کرو۔ فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی پہ نرمی کرے گا، رواداری کرے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا سے اسے بھی اثر ملے گا۔ حضور نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع اذا اشترى او اذا اقدا۔ فرمایا اللہ کریم اس انسان پر رحمت نازل فرمائے
کہ جو انسان لین دین کے معاملات میں دوسرے کے ساتھ نرمی کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ لین دین کے معاملات میں نرمی کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اذا اسما یسمع لکا، فرمایا کہ مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کیا کرو. فرمایا جب تم مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کیا کرو گے اللہ کریم تمہیں اس کا بہت بڑا فائدہ دے گا. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جو رازدار رسول ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا گزشتہ امتوں کے اندر ایک انسان کے پاس جب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرنے کے لیے آئے اور روح قبض کرنے سے پہلے اسے کہا کہ اے انسان تو نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے؟ اسے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا. فرمایا سوچ لے، زندگی کا موازنہ کر دیں، مشاہدہ کریں، کیا تو نے ساری زندگی کوئی نیک عمل کیا ہے یا نہیں؟ فرمایا جب وہ سوچتا ہے کہتے ہیں ہاں ایک دن میں نے ایک نیک عمل کیا ہے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا میں کاروباری انسان تھا، میرے کاروبار کا ایک اصول ہوا کرتا تھا. فرمایا جب کوئی مالدار صاحب ثروت آدمی مجھ سے کاروبار کیا کرتا تھا، فرمایا میں اسے چھوٹ دیا کرتا تھا، سختی نہیں کیا کرتا تھا میں اس کے اوپر. اور فرمایا جب کوئی تنگ دست آدمی میرے قرضے کے بوجھ تلے دب جاتا میں اسے معاف کر دیتا، قرضہ معاف کر لیتا تھا. تو فرمایا اللہ کریم کے غیب سے آواز آئی کہ اے میرے فرشتوں اس انسان کو رحمت میں داخل کرو کیونکہ اس نے لوگوں پر رحمت کیا ہے. فرمایا میں تو اس سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہوں. فرمایا جو لوگوں کے ساتھ رواداری کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، فرمایا اس سے میری رحمت میں داخل کرو. اور حضور نے دعا فرمائی کہ رب ذوالجلال جو انسان بھی لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا برتاؤ کرے گا، فرمایا اے اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما لے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا صدقہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی. فرمایا میری زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی میں دعائیں فرماتا ہوں، اور فرمایا جب محشر کا دن ہوگا وہاں پر بھی میں اپنی امت کے لیے دعائیں فرماؤں گا. شرط یہ ہے کہ امت میرے راستے پر آ کر، میرے سنتوں پر چل کر، میری تابعداری کرتے ہوئے دین اسلام کے فرامین پہ خود بھی عمل کرے، اپنے اولاد کو بھی عمل کروائے، اپنے دوست احباب کو اس کی تعلیم بھی دے. فرمایا میرے ان دعاؤں کا صدقہ اس امت کو ملے گا. فرمایا جب یہ امت زندگی میرے طریقے پر گزارے گی انہیں برکتیں ملے گی. فرمایا میرے طریقے پر زندگی گزار کر جب یہ عالم برزخ میں آئیں گی وہاں انہیں میری دعاؤں کا فائدہ ملے گا. فرمایا جب انہی دعاؤں کے صدقے سے یہ محشر کے میدان میں جائیں گی وہاں پر بھی حضور کی رحمت کی دعاؤں کا صدقہ ملے گا. اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے کہ صحیح معنوں میں سنت رسول کا اتباع کرنے کی اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.